عورت کون سے کپڑے نہیں پہن سکتی؟ کیا عورت قمیص کالر بنا سکتی ہے اور سفید رنگ کا لباس پہن سکتی ہے؟ کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ اس سے مردوں کی مشابہت ہوتی ہے۔ بنت عبداللہ، بمبئی سے۔ دیکھیں، عورت کے لیے لباس میں 3 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، لباس نے پورے جسم کو، بلکہ 4 شرطیں۔ نمبر 1، لباس نے پورے جسم کو ڈھانپا ہوا ہو۔ نمبر 2، لباس اتنا چست نہ ہو کہ جسم کے اعضاء کا ابھار بالکل واضح نظر آتا ہو۔ نمبر 3، لباس اتنا باریک نہ ہو کہ اس سے اسکن یعنی کھال نظر آتی ہو۔ نمبر 4، ایسا لباس نہ ہو جس میں مردوں کی مشابہت ہو۔ اب یہ جو کہا ہے کہ سفید کلر یا کالر پہننا، تو کالر یا سفید کلر کی بات نہیں ہے۔ بعض سفید کلر ہوتے ہیں لیکن وہ عورتیں ہی پہنتی ہیں، وہ مرد نہیں، وہ والے یعنی وہ ایسا ڈیزائن ہوتا ہے اس سفید کلر کا کہ وہ اس میں مردوں کی مشابہت نہیں ہوتی۔ اب کوئی خاتون سفید کلر کی، اگر ایک مثال دے رہا ہوں، ساڑی پہن لیں تو مردوں سے مشابہت تھوڑی ہے، کیونکہ مرد سفید کلر پہنتے ہیں مگر ساڑیاں تو نہیں پہنتے نا۔ ویسے تو آج کل یہ جب سے ہومو سیکسولیٹی رائج ہو رہی ہے، کچھ بغیرت قسم کے مرد ہیں جو ساڑیاں پہن کے اور چوڑیاں پہن کے بھی گھوم رہے ہیں، تو بغیرتوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو نارملی سفید کپڑا عورتیں بھی پہنتی ہیں، عبایا ہوتی ہیں بعض سفید کلر کی، تو اس میں کوئی مردوں سے مشابہت نہیں ہے۔ اب مردوں سے مشابہت کس لباس میں ہے؟ وہ ہر قوم کا کلچر الگ ہے، تو یہ خود فیصلہ کریں۔ اس کا آسان طریقہ یہ، کوئی بھی ایسا ڈریس پہنے جو دیکھنے میں فوراً لگ رہا ہو کہ بھئی یہ تو مرد پہنتے ہیں، تو وہ عرف فیصلہ کرے گا۔ اب ہر جگہ کا عرف الگ ہے، تو میں کوئی ایک جنرلی فتویٰ نہیں دے سکتا کہ یہ والا ڈریس پہنے یہ نہ پہنے۔ تو وہاں کا عرف دیکھ لیں کیا عرف چل رہا ہے، تو اسی حساب سے فیصلہ کریں۔ بھئی بمبئی میں کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں، یہ چونکہ بنت عبداللہ نے بمبئی سے پوچھا ہے، تو بمبئی کی مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے بھئی، آپ وہاں بمبئی کی مارکیٹ میں دیکھ لیں کہ کون سے کپڑے ایسے ہیں جن کو پہننے سے مردوں کی مشابہت ہوتی ہے، کون سے کہ نہیں ہوتی۔ قبضے کی زمین پر مسجد اور نماز کا حکم۔ قبضے کی زمین پر بنی ہوئی مسجد میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ ریاض فیروزی۔ قبضے کی زمین پر مسجد بنانا بھی حرام ہے، اور اگر مسجد بن گئی تو اس میں نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ کسی نے نماز پڑھ لی تو وہ واجب الاعادہ ہے، اس نماز کو دوبارہ لوٹانا واجب ہے اگر کسی کے ذاتی جگہ پہ کسی نے قبضہ کیا ہے۔ فجر کا وقت نکل رہا ہو تو غسل کی جگہ کیا ہم تیمم کر سکتے ہیں؟ ایک شخص کی آنکھ طلوع شمس سے 5 منٹ پہلے کھلے اور اس پر غسل فرض ہو تو اس صورت میں وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے گا یا غسل کر کے پڑھ لے؟ محمد عمر کراچی سے۔ یعنی اس کو یہ ڈر ہے کہ غسل کرے گا تو نماز قضا ہو جائے گی، تو بھی بھائی اس کو غسل ہی کرنا پڑے گا، کیونکہ قرآن نے تیمم کی اجازت اس صورت میں دی ہے فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً، جب پانی نہ ہو۔ تو شہر میں انسان کے ہاں پانی ہوتا ہے، تو آپ ایسے شخص کو چاہیے 5 منٹ باقی ہیں، اسپیڈ کے ساتھ غسل کر لے۔ ویسے 5 منٹ میں غسل کر کے نماز پڑھنا میرے خیال ہے ذرا مشکل کام ہے، لیکن ہو جاتا ہے اگر اسپیڈ آپ کی تیز ہو۔ خیر، پھر بھی اگر نہیں کوئی کر سکتا تو بھی اس کو نہانا ہی پڑے گا، اس کو چاہیے فوراً واش روم میں جا کے نہائے، نہانے کے بعد دیکھے کہ اگر ٹائم ہے تو 2 فرض جلدی سے پڑھ لے، اور اگر ٹائم ختم ہو گیا ہے تو پھر اشراق کے ٹائم کا انتظار کرے اور اشراق کے وقت نماز پڑھے، اور توبہ استغفار بھی کرے کہ اس نے نماز میں اٹھنے میں اتنی دیر کیوں لگائی۔ خلاصہ یہ نکلا کہ نماز قضا ہونے کا ڈر ہو تو اس سے تیمم کی اجازت نہیں ہوتی۔ تیمم جب ہے جب پانی نہ ہو۔ جمعہ کی نماز میں کیا نیت کریں؟ جمعہ کی فرض اور سنت نماز کی نیت کیسے کریں؟ عبد القیوم خیر پور سے۔ بھائی نیت دل کے ارادے کا نام ہے، تو ہوتی ہے دل میں پہلے سے نیت۔ جب آپ جمعے کی سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بس دل میں یہی دل میں اتنا ارادہ کافی ہے کہ میں سنتیں پڑھ رہا ہوں، اور جب فرض پڑھیں تو بس جمعہ پڑھ رہا ہوں، دل میں یہی نیت۔ عام طور پہ تو کیا کرنے آئے ہوتے ہیں مسجد میں؟ اگر جمعہ نہیں پڑھنے آئے ہوئے ہوتے تو کیا کرنے آئے ہوئے ہوتے ہیں؟ کوئی آپ سے پوچھے کہ بھئی کیا نیت ہے، تو آپ یہی بولیں گے نا جمعہ پڑھنے آیا ہوں، یا یہ بولیں گے کہ میں یہاں پر جو ہے نا مفتی صاحب کا 4 شادیوں کا بیان سننے کے لیے آیا ہوں۔ وہ تو ٹھیک ہے، وہ بھی سننے کے لیے آئے ہیں، لیکن جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ تو جمعہ ہی ہوتا ہے، تو دل میں استحضار کہ میں جمعہ پڑھ رہا ہوں، بس اتنا استحضار کافی ہے۔ نفس کے حقوق میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق اور اپنے نفس کے حقوق۔ اپنے نفس کے حقوق ہیں، کیا نفس کے حقوق میں صرف سونا ہے یا اور بھی کچھ ہے؟ نور محمد مکہ مکرمہ سے۔ جی حدیث میں آتا ہے ان لزوجک علیک حق حقا ان
اہلک علیک حقا الا لنفسک علیک حقا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب کا تم پر حق ہے، تمہارے گھر والوں کا بھی، تو خود تمہاری اپنی ذات کا بھی تم پر حق ہے۔ تو اپنی ذات کا بھی ہم پر حق ہے، یعنی اپنی جان کا، تو وہ حق میں صرف سونا داخل نہیں ہے، اپنی جان کی حفاظت کرنا، اپنی عزت کی حفاظت کرنا، پھر بیماریوں سے جان کو محفوظ رکھنے کی فکر کرنا۔ اب مثال کے طور پر ایک آدمی سوتا ہی نہیں ہے، بیمار ہونے لگا، تو یہ بھی ظلم کر رہا ہے اپنے آپ پر، یا سوتا ہے تو سوتا ہی رہتا ہے، پولیس آتی ہے اس کو اٹھانے کے لیے، یہ بھی اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہے، یا کھانے پینے میں احتیاط سے کام نہیں لیتا، کھاتا ہے تو کھاتا ہی چلا جاتا ہے، جیسے کہ ہماری قوم میں توندیں نکل رہی ہیں، اور ڈیزائننگ پوری جو قدرت نے اس کو ایک بنا کے دی تھی، وہ ساری ڈیزائننگ چینج ہو گئی، لوگ اس کو مینوفیکچرنگ فالٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ مینوفیکچرنگ فالٹ نہیں ہوتا، اللہ نے جب پیدا کیا تو بڑا خوبصورت بچہ ہوتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے، یہ بعد میں آڑا ترچھا اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں۔ اگر آپ اپنی صحت کی فکر نہیں کرتے، اپنی دماغی صحت ہے، اپنی مینٹلی صحت ہے، اور اپنی فزیکل صحت ہے، ان کی فکر اگر آپ نہیں کرتے تو آپ اس کا مطلب اپنی جان پہ ظلم کر رہے ہیں، تو یہ بھی حدیث کی روشنی میں یہ چیز بھی گناہ میں داخل ہے۔ تو اسی طرح اس میں یہ بھی، اگر آپ بالکل ایکسرسائز ہی نہیں کرتے، پڑے رہتے ہیں سستوں کی طرح، تو یہ بھی اسی میں داخل ہے۔ اگر آپ روزگار تلاش نہیں کرتے اور کل پھر لوگوں کے سامنے بھیک مانگ کے اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہو، تو یہ بھی اسی میں داخل ہے۔ تو اپنی آپ کی پرواہ کرنا، اپنا خیال رکھنا، لوگ کہتے ہیں نا اپنا خیال رکھیے گا، تو اسلام نے بھی آپ کو یہی کہا ہے کہ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ تو یہ ہے نفس کے حقوق۔ کیا بد دعا کرنے سے آخرت میں حق ملے گا؟ اگر کسی کو دنیا میں حق نہ ملے تو کیا بد دعا کرنے سے آخرت میں اسے حق نہیں ملے گا؟ نور محمد مکہ مکرمہ سے۔ نہیں جی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بد دعا اگر آپ نے ظالم کے خلاف کی ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ظالم سے انتقام لے سکتا ہے، ورنہ آخرت میں تو انتقام لے گا اللہ تعالیٰ۔ لیکن بہرحال شریعت میں بد دعا کو پسند نہیں کیا گیا۔ کوشش یہی کرنی چاہیے حتی الامکان بد دعا سے بچیں گے تو امید ہے کہ زیادہ اجر ملے گا آخرت کے دن۔ فوتگی کے وقت کی غلط رسمیں۔ ہمارے ہاں رواج ہے کہ جب کسی کے ہاں فوتگی ہو جائے تو اسی شام حلوہ تقسیم کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا نہ کرے تو کہتے ہیں کہ یہ آخری زمانے کے لوگ ہیں، اور یہ نئے نئے مسائل نکالتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم وہی کریں گے جو ہمارے آباء و اجداد نے کیا ہے۔ اب ان کو کیسے سمجھائیں؟ ہدایت اللہ کشمیر سے ان کو ایسے سمجھائیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو کہا نا کہ بتوں کی عبادت چھوڑو، تو وہ یہی کہتے تھے ہم وہی کریں گے جو ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، اور اسی چکر میں وہ جہنم میں چلے گئے۔ ابو جہل اسی چکر میں جہنم میں چلا گیا، ابو لہب اسی میں جہنم میں چلا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو قوم کو دعوت دی کہ بت پرستی چھوڑ دو، تو قوم کیا کہتی تھی؟ ہم وہی کریں گے جو ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے۔ تو یہ نئے نئے مسائل، حلوہ کھلانا فوتگی میں، اس کو منع کرنا یہ نیا مسئلہ نہیں ہے، حلوہ کھلانا نیا مسئلہ ہے۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، مجتہدین، کہیں سے بھی نہیں ملتا کہ میت پہ حلوے کھلائے ہوں، اور یہ ویسے بھی پاگلوں والی حرکت ہے۔ ادھر میت ہوئی ہے، آپ لوگوں کو حلوہ کھلا رہے ہو، تو یہ تو یعنی افسوس کا مقام ہے نا۔ تو افسوس میں حلوے تھوڑی کھلائے جاتے ہیں، حلوے تو خوشی میں کھلائے جاتے ہیں۔ تو اس لیے لوگوں کو محبت سے سمجھائیں، بعض آ جائیں ٹھیک ہے، ورنہ تو نہیں بعض آتے تو بس آپ ان کے ساتھ اس رسم میں شریک نہ ہوں، خود نہ کھایا کریں نہ کھلایا کریں۔